بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین اکرام، ہم نماز اور وضو کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو آج نماز اور وضو کے مسائل کے حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلا پوچھا گیا مسئلہ وہ یہ ہے کہ کیا ہاف بازو شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیا درست ہے؟ عموماً گرمی کے موسم میں گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ ہاف بازو شرٹ پہن لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ تو ہاف بازو شرٹ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، کوئی مکروہ نہیں، کوئی مانع نہیں ہے نماز کی تصحیح کے لیے۔ تو ہاف بازو شرٹ پہن کر نماز پڑھنا درست ہے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ناپاک کپڑے تھے، ان کے ساتھ وضو کر لیا، اور وضو کرنے کے بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے پاک کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ لی، تو کیا نماز درست ہے؟ تو ناپاک کپڑوں کے ساتھ وضو کر کے پاک کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے۔ اگر وہ ناپاکی تر نہیں تھی، جسم کو گندا میلا اور جسم کو ناپاک نہیں کیا، تو ناپاک کپڑوں کے ساتھ کیے ہوئے وضو سے پاک کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ کسی شخص نے نیت تو کی ظہر کی نماز کی، وہ گھر سے چلا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جو ہی نیت باندھنے لگا تو اس نے ظہر کے بجائے عصر کا وقت کہہ دیا۔ نیت ارادہ تو اس کا یہ تھا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن نماز ادا کرتے ہوئے، نماز کی نیت کرتے ہوئے اس نے ظہر کا نام لینے کے بجائے عصر کا نماز کا نام لے لیا، تو کیا اس سے نماز درست ہوگی؟ تو نیت اگر اس کی ظہر کی ہے، الفاظ کی نیت اگر عصر کے ادا کر لیے تو اس سے ظہر کی نماز ہی ادا ہوگی، اس کی نماز کے اندر کوئی جو ہے وہ کمی واقع نہیں ہوگی، اس کی ظہر کی نماز ہے اور ظہر کی نماز ہی اس کی جو ہے وہ ادا ہوئی ہے۔ اور چوتھا مسئلہ جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے وہم ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس لیے وہ نماز کے اندر کنفیوژن کا شکار رہتا ہے، اور وہ فرضوں کے لیے پھر الگ سے وضو کرتا ہے، سنتے پڑھنی ہو تو ان کے لیے الگ سے وضو کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک نماز کے لیے مجھے 3 4 وضو کرنے پڑتے ہیں، تو کیا میرا یہ وہم درست ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ جب آپ نے ایک بار وضو کر لیا، آپ کو پکا ہے کہ جی میں نے وضو کر لیا ہے، اب اس کے اوپر یہ بھی یقین کر لیں کہ وہ وضو قائم ہے۔ اگر ظاہری طور پر آپ کو یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ کے وضو ٹوٹنے کی کوئی علامت ظاہر ہوئی ہو، تو اگر ایسی کوئی علامت ظاہر نہیں ہے تو وہم کی بنیاد کے اوپر بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک وضو کے ساتھ فرض بھی پڑھ لیا کریں اور بقایا سنتے بھی اس کے ساتھ پڑھ لیا کریں، غیر ضروری وہم سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے